أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم عظیم علماء کرام، عظیم صوفیاء کرام، عاشقان رسول، میرے جملہ پیر بھائی احباب، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس دعا ہے او ذات لم یزل آج دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرمائے. سارے تمام جتنی بھی دوست جنہوں نے مل کے اس خوبصورت عظیم و شان محفل پاک کا انعقاد کیتا، اور خصوصاً اس مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مناسبت دے نال اس عظیم مسجد دے وچ اس خوبصورت محفل پاک دے انعقاد بھی تعاون کیتا. اللہ کریم سب دے علم، عمر، صحت، کاروبار، جان و مال، عزت و عرفان کے کچھ کروڑ برکتاں دا نزول فرمائے. خصوصاً عزت مآب قابل تکریم عاشق رسول جناب محترم محمد حسین صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، بہت ہی مسلم اور صوفی شخصیت، اور انہوں نے جمیع رفقاء خصوصاً برادر مکرم میرے پیر بھائی گشتہ عشق رسالت مآب جناب خواجہ تنویر حسین صاحب اور بھائی محمد تنویر حسین صاحب نقشبندی مجددی دامت لطفہ فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد علی رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب محترم قبلہ حاجی نذیر صاحب، اور میرے بہت ہی درینہ ساتھی عاشق رسول محترم بھائی محمد فیاض مصطفی صاحب، عزت مآب محترم جناب محمد اویس نقشبندی مجددی صاحب، محترم محمد مجاہد مصطفیٰ نقشبندی مجددی صاحب، محترم محمد مزمل چشتی صاحب، اور دیگر اس مسجد کی انتظامیہ، اس کے جبرہ و بقا قبلہ فوجی صاحب، انہوں نے خصوصاً والد گرامی قبلہ اور جملہ محبین، اللہ کریم کی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل سب دوستان کی اس مشترکہ کاوش کو اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرمائے. اس محفل پاک کو ساری بخشش کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس دی روشنی کے چند چیزیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا. بہت ہی عظیم دوست اور عظیم ساتھی، عالم باعمل، روشنی اسلاف، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
اگر میری نظر کمزور نہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ اتنے سارے قریب تشریف لے آنا، کیونکہ جس وقت قریب ہوتے ہیں انہوں کی روحانیت کے اثرات کے نال کچھ اچھیاں چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم انہوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک دل کے محبت بنا۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ حضور ایک ایسا خوبصورت شعر ہے، تخیل دیکھیے، ایمان کا بروز محشر بوقت پرسشی، سوال دعا، بروز محشر بوقت پرسشی، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ بروز محشر بوقت پرسشی، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور آخری مقطع اللہ قبلہ زہری صاحب کی قبر تے کروڑ نبی کی توصیف اللہ اللہ، نبی کی تعریف اللہ اللہ، نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے۔
فرماتے ہیں ان روح القدس هو یؤیدک، جدوں بھی کوئی حضور دی نعت پڑھتا ہے جبریل امین انہوں داد دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں ان روح القدس هو یؤیدک، حسان تو میری نعت سنا تو جبریل تیری مدد کرے گا، جبریل مدد کر سکتا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں، زبوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ضروری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ معزز عاشقان رسول، اللہ کی ان ذات و برکات نے قرآن مجید دے وچ ایک مقام دے اتے سب قسماں ارشاد فرمائی، کنیاں قسماں کٹنی سب قسماں جمال، اللہ کی ان قسم چکن کی ضرورت نہیں ہے، وہ دی گل ویسی سچی ہے، لیکن بسا اوقات اپنی گفتگو کو مزید پختگی لے ساڑھے دینا دے قریب کرنے تاکہ سم سمجھ آ جائے گل بہت وڈی ہے۔ اللہ کریم نے سب قسمہ ارشاد فرمایا، کہ سب قسمہ ارشاد فرمان لگیا، سب تو پہلے جڑی قسم اٹھائی وہ فرمائی والشمس والضحیٰ، سورج دی قسم، کی دی قسم؟ سورج دی قسم، یہ دی روشنی، سورج دی قسم اٹھائی۔ مفسرین کرام بیان فرماندے نے اس مقام تے سورج تو مراد کیڑا سورج ہے؟ فرماندے نے سورج تے ایک ایسا ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ سورج ہے، تے ایک اور بھی سورج ہے، وہ کیڑا سورج ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ سراج منیر، وہ سورج، وہ آفتاب رسالت معاب، شمس الانبیاء، شمس المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہی اللہ کریم نے سورج ارشاد فرمایا کہ آسمان کے اوپر ایک سورج ہے، ایک حضور سورج نے۔ ایک مسئلہ بالکل بنیاد دے وچ میں دس دیا کہ آسمان والے سورج نوں بھی جڑا نور ملیا ہے یہ نور مصطفیٰ دا صدقہ ہے، حصہ ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف یہ کہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، حضور زمین تہاڈے میلاد دے اوپر روشن ہو گئی جدوں تہاڈا میلاد ہویا نا، انت لما ولدت جدوں تہاڈا میلاد ہویا، یعنی لفظ بھی میلاد ہے، اور صحابی رسول نے اور 30,000 صحابہ کی موجودگی وچ حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، تو دس رہے ہیں حضور جدوں تہاڈا میلاد ہویا تے زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، تے تہاڈے نور دے نال آسمان، آفاق، سورج، چند، تارے تہاڈے نور دے نال چمکن لگ پے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی اس نورانیت کا تذکرہ کردے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی لفظ سورج کا سہارا لیا۔ اصل مقصود شان مصطفیٰ
لیکن شان مصطفیٰ بیان کرنے لئی آپ نے بھی سورج کا سہارا لیا۔ حضور کمرے داخل ہوئے، سوئی گم ہو گئی، پہلے گم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، سوئی نہ لگی، چراغ گل ہو گیا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفتی فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیان فرما دیا کہ حضور میرے حجرے سے داخل ہوئے کہ آپ نے چہرہ مبارک میں نور دی روشنی چ میری گواچی ہوئی سوئی چمکن لگ گئی۔ جب آپ نے سوئی اٹھائی دیکھا سوئی چمک رہی ہے، عرض کیتا حضور میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی نعت سنا۔ یہ نعت بھی لکھی ہوئی ہے، نعت بھی موجود ہے، میلاد بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا سناؤ نعت۔ ہن وہ نعت میں سنان لگے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسجد عائشہ صدیقہ دے وچ میں تقریر دی ابتدا جڑی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دے شعراں تو کرتے ہیں۔ آپ عرض کر دیا نے لنا شمس وللآفاق شمس۔ ویسے جڑا بندہ عربی نہیں پڑھیا نا تھوڑی جی توجہ کرے تے یہ معنی سمجھنے کی کوشش کرے، آپ پہ سمجھو گے تو مزہ زیادہ آئے گا، لطف آئے گا۔ میں اشارے میں سمجھانے کی کوشش کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے حضور لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی۔ لنا شمس ایک ساڈا سورج ہے حضور، ایک ساڈا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس ایک آسمانہ دا سورج ہے، ایک ساڈا سورج ہے حضور، ایک آسمانہ دا سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمسی سمائی تے ساڈا سورج آسمانہ دے سورج نالوں اعلیٰ ہے۔ ساڈا سورج آسمانہ دے سورج نالوں اعلیٰ ہے۔ کہ حضور مسکرائے، ایتھے مسکرانا بھی تا سورج ہے تے کچھ ابھی تیرا سورج آسمان تے اما جی نے پتا کہ ارشاد فرمایا ام المؤمنین آپ عرض کر دیا ہے حضور میرا سورج آسمانہ دے سورج نالوں کتے اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے؟ آپ نے دلیل دی تھی فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضور ایک آسمانہ دا سورج ہے، ایک ساڑھے گھر دا سورج ہے، تے جڑا میرا سورج ہے یعنی تسی آسمانہ دے سورج نالوں کتے اعلیٰ ہے۔ دلیل کی ہے عرض کیتا حضور جڑا آسمانہ دا سورج ہے نا اے صبح صبح چڑھتا ہے فجر دی نماز تو بعد صبح چڑھتا ہے تے مغرب دے ٹائم غروب ہو جاتا ہے تے جتھے جا کے وہی انتہا ہو جاتی ہے۔ فالشمسی تطلع بعد العشاء جدوں وہ غروب ہو جاتا ہے ادوں آمینہ دا لال طلوع ہو جاتا ہے۔ وہ غروب ہو گیا آمینہ دا لال طلوع۔ شمسی تطلع بعد العشاء عشاء تو بعد کہ آپ کو تشریف لے آئے۔ یہ آسمان والا جڑا سورج ہے یہ تقابل تے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیش کر دی۔ اور میرے لیے گنجائش ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا ساڈا سورج یہ نالوں کتے اعلیٰ ہے۔ اچھا یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا ہے تے بھی اعلیٰ، رب نے قسم دے دی بھی چکی ہے نا۔ پہلی گل یاد رکھیا کہ یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب تو مراد ہے ساری نظر تو دور چلا جاتا ہے، ڈوبدا نہیں ہے۔ حضرت پہنچ گئے سورج ڈوبدا نہیں ہے، نہ ہی سورج مردا ہے، نہ ڈوبدا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ سورج ایک علاقے چوں دوسرے علاقے چ منتقل ہوتا ہے۔ جڑے سائنس کے طالب علم بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں سورج ایک علاقے چوں دوسرے علاقے چ منتقل ہوتا ہے، اتوں اگے اتوں اگے اتوں اگے، اتنا ہی سورج ختم نہیں ہوتا۔ ہاں
ساڈے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو بندے سمجھتے ہیں سورج شاید ختم ہو گیا ہے یا سورج شاید ڈوب گیا ہے یا سورج کا ہن وجود نہیں رہا یا سورج شاید ہن فیض نہیں دے رہا. سورج علاقہ بدلتا ہے نہ ختم ہوتا ہے نہ ہی وہ فیض بند ہوتا ہے. علاقہ بدل جاتا ہے وہ فیض ہونا ہی جاری ساری رہتا ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور و سورج نے آپ کی اس جہان تو اگلے جہان منتقل ہوئے نے آپ کا فیض ہوتا ہی جاری ہے. کداں جی یہ سورج کا فیض کداں جاری ہے؟ اے جدوں چلا جاتا ہے نظر تو اوجل ہو جاتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے پھر یہ فیض کداں جاری ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں یہ جڑا چند ہے نا چند یہ نور اپنا نہیں یہ سورج کی روشنی نال چمک رہا ہے. یہ سورج کی روشنی میں چمک رہا ہے. تارے یہ سورج کی روشنی تو فیض لے رہے ہیں تو دنے کیوں نہیں چمکتے ہوتے ہیں؟ دنے سورج آپ کو چمک رہا ہوتا ہے ہوندے تے ادوں بھی نہیں پر ادوں سورج کی اپنی تابانی اس طرح ہوتی ہے کہ رات کو سورج کے کولوں یہ روشنی لے کے اگے لوگوں تک رستے آسان کرتے ہیں لوگوں کی منزل آسان کرتے ہیں. سورج موجود ہوتا ہے سانو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن انہاں نوں فیض دے رہا ہوتا ہے. پتہ چلیا سورج اکھاں تو دور بھی چلا جائے نا سورج فیض دے رہا ہوتا ہے کدے چاند کے وسیلے نال کدے تاریاں کے وسیلے نال. مصطفیٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کا فیض آپ کے آنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے جاری تھا. حضور کے جانے کے بعد آج قیامت تک علماء صوفیاء اولیاء اور صالحین کے وسیلے سے قیامت تک جاری ہے. اللہ اکبر. حضور کا فیض جاری میرے سرکار کا فیض اسی طرح جاری ہے. اچھا یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا بڑی دور ہے کہتے جی تسی کہتے ہو یہ فیض کتنا دے دیا اتنی دور کتنا کوئی فیض دے سکتا ہے؟ میں کہ جناب کسے ایک طالب علم کو پوچھ لو اے جڑیاں سبزیاں اے جڑے فروٹ یہ پکتے ہیں یہ کدے نال پکتے ہیں؟ انہاں نوں کون پکاندا ہے؟ سورج ہی پکاندا ہے نا. پھر تیری میری غذا بنتی ہے. سورج کی شعاع اتوں اتنے تک فیض پہنچا رہی ہے. بچہ ایک پیشاب کرتے ہیں کثیر علماء بیٹھے ہیں ایک کچے فرش کے اوپر بچہ پیشاب کرتے ہیں اندر اوپر پانی اگر پاواں گے پیشاب موجود ہے وہ زمین پاک کتنا ہوئے گی؟ سورج اپنی شعاواں مارے گا اس زمین کو پاک کر دے گا. پلیت زمین کو سورج کتنا پاک کرتا ہے؟ شعاع مارتا ہے زمین خشک ہو گئی زمین پاک ہو گئی. حالے جو تشریف فرماتے ہیں سورج کے شعاع نہ زمین خشک ہوئی زمین پاک ہو گئی. تے سورج ہے کتنی دور ہے؟ زمین تو کتنی دور ہے؟ 16 کروڑ کلومیٹر. کتنی دور ہے؟ تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر زمین تو دور ہے. اتوں شعاع مارتا ہے اتنی دوروں اپنی شعاع نال تیری تے میری زمین نو پاک کر سکتا ہے. قبولہ شریف تو مدینہ شریف تک صرف 4500 کلومیٹر نہیں سمجھ آئے گا صرف 4500 کلومیٹر دور. تے حضور اپنی نگاہ کرم فرما کے تیرے میرے دل دی دھرتی کو پاک کدھا نہیں کر سکتا. نہیں میرا خیال میں گل سمجھا نہیں سکیا یا پھر چونکہ نقش بندیت کا غلبہ ہے اور اللہ کرے ربے مجددیت کا غلبہ ہے اس لیے یہ پی جاتے ہیں اندروں اندر گل سمجھ آ جاتی ہے لیکن انہوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. میں بڑا بندہ میں تھوڑی جی مینوں سمجھ آیا کہ بندیاں تک گل پہنچ رہی ہے اس لیے ہلکی ہلکی سبحان اللہ کہہ دو گے میں تھوڑا جہا پتہ لگے گا کہ گل میں سمجھا رہا ہوں. سورج کا جڑا حقیقی مقصد ہے نا وہ پاک کرنا ہے ہی نہیں. سورج کا تخلیق شمس کا حقیقی مقصد زمین پاک کرنا تو ہے ہی نہیں. سورج اس مقصد لیے نہیں ہے کہ زمین پاک کرے. سورج کا مقصد روشنی دینا چاہیے. سورج کا کی مقصد ہے تے پاک کیویں کر رہا ہے؟ یہ بونس کے طور پہ کر رہا ہے جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں جھوگا.
استاد تہاڈی بھی اتنے دکان تے ہے سب چلدا چونگا ساڈے چلدا ہے بھی ٹھیک ہے آ کے اس کے بعد ہے اضافی تحفے کے طور پہ تھوڑی بہت ہے پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا یعنی یہ تو بطور تبرک جڑا ہے پاک کر رہا ہے ورنہ یہ اصل کام روشنی دینا ہے پاک کرنا نہیں ہے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا دنیا تے آن دا مقصد ہی پاک کرنا ہے حضور دی آمد آپ بے ست مصطفیٰ دا کی مقصد ہے کل بلکہ دیتے میرا پورا کالم آ رہا ہے پورے صفحے دا کہ بے ست مصطفیٰ دے مقاصد کی ہے 10 مقاصد میں اپنے علم کے مطابق بیان کی دے کہ حضور دنیا دے کیوں تشریف لے آئے حضور دا مقصد کی ہے اور جو ایک مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا شرک سے پاک کرنا حسد سے پاک کرنا بغض سے پاک کرنا برے عقائد سے پاک کرنا ارے سورج کا تو مقصد یہ نہیں تھا مگر وہ پھر بھی پاک کر رہا ہے اور جس مصطفیٰ کو رب نے بھیجا ہی لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہے وہ حضور مدینہ طیبہ سے نگاہ فرما کر تیرے اور میرے دل کی دھڑکی تو پاک کیسے نہیں کرتی بندہ کا بندہ ہے نا بندے دیا 7 نسلاں بھی پاک ہو جائے ایتھے تے بلیاں دی نگاہ پہ جائے تے بندہ پاک ہو جائے حضرت میاں شیخ ربانی میاں شیخ کوئی آپ دی بارگاہ چ بندہ اپنے بچے نو لایا میاں صاحب نماز نہیں پڑھدا آپ نے انہوں بلایا فرمایا ہاں بھائی کاکو تو نماز کیوں نہیں پڑھدا حضور دل نہیں کردا اچھا میں تیرا دل نہیں کردا ہو یار جڑے کر کے آپ نے اپنی انگلی دے دل تے رکھ دی دل تے رکھ کے فرمایا دلا آج تو بعد نماز نہیں چھڈنی یہ سنجیدہ دی نگاہ آج تو بعد او دا باپ کہتا ہے ساری زندگی میرے پتر دی باقی نماز تے باقی ہے کدے زندگی تہجد نہیں قضا نہیں ہوئی یہ تے بلیاں دی نگاہ ہے تے مصطفیٰ دی نگاہ دے کیا بریلی دے تاجدار ہو گئے اعلیٰ حضرت نے جڑیاں بڑھنا دیتیاں تے کمال کر بڑا ہی کمال شعر یاد آئے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج قسمت 100 لانے ہوں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج یہ ساری خودی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے یہ ساری خودی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے اور لب آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اور جنت نہ دے نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے آپ عرض کرتے ہیں کہ مواجہ شریف کے آپ نے کھڑے ہو گیا کلام پڑھیا عرض کرتے ہیں حضور جنت نہ دے نہ دے جنت دو پاپی نہ دو نہ میں نے یہ طلب ہی نہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے حضور تہاڈی زیارت ہو جائے تہاڈا دیدار چاہیے بس ایک نگاہ دیکھ لو خیر نہ زیارت ہو جائے کہ کتنے کھڑے ہو کے عرض کیتا مواجہ شریف آئے مسجد نبوی شریف تے ممبر دی بائیں سائڈ علماء تشریف فرما نے دنیا دی جڑی بھی مسجد ہے جس مسجد میں چل جاؤ اوتھے جدوں تسی نماز پڑھو گے تے امام دے سجے پاسے کھڑے ہو گے تے ثواب زیادہ ہے
کھبے پاسے کھڑے ہو گئے سواب تو ہے پر سجے نالوں گھٹ ہے. جتھے تھی دنیا دی مسجد حرام چلے جاؤ, مسجد اقصی چلے جاؤ, مشرق مغرب شمال جنوب دنیا دی جڑی مسجد مرضی چلے جاؤ, امام دے سجے پاسے کھڑے ہو گے ثواب زیادہ ہے, کھبے پاسے کھڑے ہو گے ثواب گھٹ ہے. پر مدینہ شریف مسجد نبی شریف چلے جاؤ سجے پاسے ثواب گھٹ ہے, کھبے پاسے زیادہ ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ مسجد ہے وہ بھی مسجد نے, پر ہر مسجد امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے. مسجد نبی شریف منبر دے کھبے پاسے ثواب زیادہ ہے, مصلی دے کھبے پاسے ثواب زیادہ ہے. کھبے پاسے ہے کی منبر دے کھبے پاسے ہے کی ادھر ثواب زیادہ کیوں ہو گیا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے گھر, میرے گنبد خضرا, میرے حجرہ عائشہ صدیقہ, میرے اس مقام کو لے کے میرے منبر تک ایتھوں دی جگہ جنت دے باغاں جو باغ ہے, ایتھے آ کے نفل پڑھیا کرو, ایتھے آ کے عبادت کریا کرو. اس لیے اوتھے جگہ نہیں لگدی کیونکہ اوتھے ثواب زیادہ ہے. تے امام دے بائیں سائڈ تے, امام دے کھبے پاسے شرق غرب شمال جنوب جہاں جائیں گے مسجد کے دائیں طرف ثواب زیادہ ہوگا, پر مسجد نبی میں بائیں طرف ثواب زیادہ ہے. وجہ کیا ہے یارو؟ وجہ اصل میں ثواب نہیں ہے, اصل وجہ قربت مصطفیٰ ہے. جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اللہ کریم کی رحمتوں کے قریب ہوتا جائے گا. تمام فقہائے احناف, فقہائے شوافی, فقہائے مالکیہ, فقہائے حنابلہ اور جڑے مسلمان ہیں انہوں نے گل کر رہے ہیں, سارے تمام امام ائمہ اہل سنت وہ سب اس گل تے متفق نے کہ وہ مٹی جڑی دامن مصطفیٰ دے نال لگی ہوئی خانہ کعبہ تے خانہ کعبہ ہے نا, وہ مٹی اللہ دے عرش تو بھی زیادہ افضل ہے. چلیا مقام حضور دی قربت نال بات ہے, مقام حضور دی نسبت نال بات تے جڑا جنہ حضور دے قریب نہیں ہوندی اونی شان زیادہ ہے. مٹی قریب ہوگی اونی شان اللہ دے عرش تو زیادہ. ایک شاہ صاحب سن سارے حضور بابا جی سرکار سیدی وسندی و مولائی و آقائی حضور بحر کرم میرے آقا نعمت ولی نعمت سیدی محمد بن شاہ صاحب البخاری نبر اللہ برکتہ کرم والا شریف, آپ دے نال انہاں نوں حج تے جان دا اتفاق ہویا اور اتوں مسجد نبوی شریف بھی آپ دے نال آپ دے رفیق سفر رہے تے وہ شاہ صاحب فرماندے نے بابا جی سرکار نے مینوں ایک مرتبہ وہ شاہ صاحب نے خود واقعہ بیان کیتا, میں انہوں نے کرنی انہوں نے زبان مبارک تو سنیا, یعنی کہ درمیان کوئی فاصلہ نہیں. انہوں نے تو سنیا, انہوں نے دسیا کہ میں اس مقام تے مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ شریف بابا جی سرکار دی مائیت دے اچانک آپ نے نا مینوں کٹ کے کچھ پیسے کہ جاؤ اے لے جاؤ ریاض الجنہ شریف تو اگے نا مواجہ شریف کے نال پیچھے ایس کلر دے کپڑے پائے نہیں, ایک بزرگ کھڑے ہیں, اے پیسے جا کے انہوں نے دے دے اور چپ کر کے دے دے. آہستہ نے کہا فرماتے میں دیکھا پیسے بابا سے عموماً آپ پیسے نہیں رکھتے, ہاتھوں نہیں لانے سے, لیکن وہ آپ نے عنایت فرمائی, جا کے دیکھا اتنے بالکل اس سے ہوئی دار اس سے کپڑے ایک بڑا نورانی بزرگ عربی وہ کھڑا ہے, انہوں نے جا کے انہوں نے پیسے دے. لیکن دل میں شاہ صاحب سوچن لگے یار یہ عربی تے اساں عجم دے وچوں آئے ہیں, یہ ساڈی نہ بولی رلے نہ ساڈی شکل رلے نہ یہ ساڈا بولن رلے, تے یہ کداں پیسے دے دیتے کتے رستے چ ملیا بھی نہیں. وہ آ کے بیٹھے نے پھر ہولی انہوں نے چپ کر کے چلے گئے. عالم آدمی سے بڑے قابل, وہ جا کے تے انہوں نے کہتے ہیں بھی من انتا
تسی کون لگے تو اپنا تعارف کراؤ تھوڑا جا کہ یہ پیسے کتنا تو دیتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ والا مجھے نہیں پتا میرے کنے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو ہم دیتے. انہوں نے کہا یہ تو میں نے پتا نہیں کیوں دیتے ہیں لیکن کنے بھیجے کہ یہ نہیں میں نے پتا. انہوں نے کہا جی تو ہم تو دیتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو اتنا پتا ہے میں سید زادہ حضرت کی اولاد چھوڑ ملک شام تو میرا تعلق ہے. میں اس مدینہ طیبہ اس زمین پہ آیا ہوا تھا. میری کسی نے جیب کاٹ لی واپسی سی میں کوئی خرید و فروخت کرنی سی بچیاں کی کھجورا لینی تو مدینہ شریف تو واپس جا رہے ہیں تو میری کسی نے جیب کاٹ لی. میرے کو پیسے نہیں تھے. میں سید زادہ میرے زمین نے گوارا نہ کیتا کہ میں کسی کے سوال کروں تو میں سیدھا اتنے آ گیا تو میں آ گیا کیتا حضور میں تھوڑی اولاد چھوڑ میں کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاؤں تو کسی کو میں التجا نہیں کرنی تو اشارہ تک بھی نہیں کرنا تو میں تھوڑی بارگاہ چاہیا تو جڑا تھوڑے اس ٹائم زیادہ قریب ہے نا وہ دے ذریعے میری مدد کرا جڑا تھوڑے زیادہ قریب ہے وہ دے ذریعے میری مدد کرا دو. میرا معاملہ میں نے کسی کے ہاتھ نہ کرا. انہوں نے کہا میں نہیں پتا تمہیں کنے بھیجیا ہے پر میں تمہیں یہ دس دیا جنہیں تمہیں دیتے نہیں اس وقت تو مصطفیٰ نے سب تو زیادہ جو قربت مصطفیٰ انہوں نے حاصل ہے کہ جنہوں نے حضور کی نسبت حاصل ہو رہے نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مجھ کو ہر چیز ملی نات نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی نات نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ کرما والوں کے فقیروں سے ملے آؤ کرما والوں کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور جنت نہ دے تیری رؤیت و خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوث برگ کی جنہوں تسی لاکھ گئے تو انہیں پھولا کا کی کرنا انہیں پتیاں کا کی کرنا جنہیں کو گلاب آ جائے خود واہ کیا کہتے ہیں یہ جڑا آسمان والا سورج ہے یہ اینی دوروں نگاہ کر کے فیض یاب کر دیتا ہے جنہیں صدقے انہوں نورانیت ملی ہے انہوں نے گردان کیا اچھا یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا یہ دے نور تو فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جنہوں اللہ کریم نے اے نور عطا کیتا ہے. اب والا نور جنہوں دیتا ہے نا جنہیں کول اے نور ہے انہوں ہی وہ دی نورانیت کا فائدہ ہے. ایک نابینا شخص ہے وہ دے سامنے کی کوئی لنگے بندے پوچھن کون لنگیا ہے کہتا میں نہیں پتا کسی کو سورج پہ چڑھیا ہوا ہے وہ کہے گا جنہ مرضی چڑھیا ہے ساڑھے نہیں چڑھیا کرتے ابھی پہنچ جائے بھئی جنہ مرضی سورج چڑھیا ہے میں نے تو نہیں نظر آتا کیوں میرے کو آ نور نہیں ہے بڑی بڑی نعمت ہے میرے گھر جنہیں کو آ نور ہے انہوں ہی وہ نور نظر آتا ہے. گل کرتے باہر نہیں ہے اشک بھی چشم تر میں ہے چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں جنہیں کو اے نور ہے انہوں ہی وہ نور نظر آتا ہے. مصطفیٰ کریم کی ذات اوقات او نور میں جنہیں کو نور ایمان موجود ہے انہوں ہی نورانیت مصطفیٰ سے بچائے. ہاں تجھے کہو گا نہیں یہ جذباتی جملہ ہے تقریری
صدیق بننا سکھایا اس نے. یہ کہڑی کو گل ہے جہاں دل چ نورانیت عقیدہ آ گئی ہے, جہد عقیدے کا نور ہے انہوں ہی نورانیت مصطفیٰ نظر آتی ہے. ہاں یہ عقیدے کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے نا بہت ساری چیزیں بالکل سامنے ہو گیا نظر نہیں آ رہی. تمہیں جمیل آئی نا تھوڑی جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہوتی وامرأتہ حمالۃ الحطب, اے بی بی حضور دے رستے چ کنڈے بچھان والی جمیل کنڈے بچھاتی ہے حضور دے رستے تے جیڑا کنڈا حضور دے قدماں نال لگدا ہے نا کوئی پھل بن جاتا ہے. وہ کنڈے بچھانوں نہ ہٹی, سرکار نے بھی نہ روکیا, کنڈے بچھاندی رہی, تکلیفاں دیندی رہی اپنے لوگوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تسی تے نہیں روکیا پر میں دا علاج فی جیدہا حبل من مسد, یہ گلے چ مونج دی رسی پا کے دوزخ چ پھانسی جاتی. دنیا تے بھی اللہ نے انہوں ذلیل و رسوا کر کے مارا, گستاخاں نوں رب ذلیل کر کے مارا, مونج دی رسی پا کے اینوں مارا. جدوں اس بی بی نے یہ آیتاں سنیاں نا سورہ اللہ سنی بڑے غصے چ آئی, میرے بندے دے بارے تے میرے بارے چیڑیاں سخت آیتاں, میرا بندہ بھی ماریا جائے گا ہم بھی ماری جائیں گے. بڑے غصے چ آئی, اچھا میں کرنی ہے پتہ, پتھر چکیا تے دوڑ پئی, دوڑتی آئی حضور کو تکلیف دین لی, پتھر چوکے اگے تے کنڈے چوکدی ہیں ادھر پتھر چوک لیا کہ میں انہیں جانی ہوں سرکار کو تکلیف دین لی. دوڑی آئی خانے کعبے شریف, جب خانے کعبے داخل ہوئی نا تے اگے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ موجود نے تے آپ دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور موجود نے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھا نا بی بی آ رہی ہے, دوڑی آ رہی ہے, پتھر ہاتھ چ بڑے غصے چ آ رہی ہے تے سیدھی آ رہی ہے تے آپ نے عرض کیتا حضور اے بی بی دے تیور مینوں بہت خطرناک لگے, بڑے غصے چ آ رہی ہے, پتھر چکیا ہوا ہے, دوڑی آ رہی ہے تے حضور مہربانی فرماؤ تھوڑا جا سائڈ تے ہو, تھوڑا جا سائڈ تے ہو جاؤ. غصے سے پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے غصے چ آ رہی ہیں, آیتاں سن رہی ہیں کہ وہ غصے کا بدلہ لینا آ رہی ہے اس گل کا, تے کتے ہمیں پتھر مار نہ دے, تکلیف نہ دے دے, تے حضور تھی سائڈ تے ہو جاؤ. میرے سرکار نے پتہ نہیں فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہونا, ایمان دو. حضور سامنے آ گئی, نیڑے آ گئی, فرمایا انہا لن ترانی, ایمان دے اے مینوں ویکھ نہیں سکے گی, مطلب جاری پہ یہ مینوں ویکھ نہیں سکے گی. قریب آ گئی سدھی حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہے کہ آپ کہنے لگی این صاحبک, تیرا بیلی کتے, این صاحبک, تیرا دوست کتے, تیرا یار کتے. دشمن کو بھی پتا ہے یار کتا ہے, آپ کی غلام نے یہ یار ہے, تیرا یار کتے, تیرا بیلی کتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بی بی کی کہنا ہے, میں آج بڑے غصے چاہیے حساب لینا ہے, میرے بارے چیزاں نہیں آیتاں اتاریاں گئیاں نے بہت, تے مینوں پتہ چلیا وہ اتنے تیرے کول کھڑے سن, تے ہن کتھے گئے؟ حضور نال کھڑے. آپ نے فرمایا بی بی تینوں نظر نہیں آئے کتھے گئے؟ میں کہ نہیں مینوں نہیں پتا, لیکن مینوں یہ پتا چلیا انہیں تیرے کول کھڑے, انہیں اتنے کھڑے سن, اور ہن کسے پاسے چلے گئے مینوں دس صحیح کہڑے پاسے گئے, میں بدلہ لینا ہے, میں پتھر کہاں لے کے آئی ہوں. آپ نے فرمایا بی بی پھر حضور کو دیکھنا ہے تے پہلے صدیق اکبر والا عقیدہ لیا, صدیق اکبر والا دل لیا, نور ایمان لیا, نور تقوی لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بات پہ جھگڑے چھوڑ دیں, اعتراض کرنے بند کر دیں, بس کسی سے دیکھ لیں جس کے سینے میں نور ایمان روشن ہے, مصطفیٰ کی نورانیت اسی کو نظر آتی ہے. آپ کی فرمانے آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے, دیدہ کور کو یعنی اندھے کو, دیدہ کور کو کیا
بھی یہ تو ڈر پتا کیوں لگتا ہے؟ سورج تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ سورج دے چڑھن تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ سورج دے چڑھن تے ڈر چوراں نوں لگتا ہے۔ چور نوں ڈر لگے گا، ڈاکو نوں ڈر لگے گا، لٹیرے نوں ڈر لگے گا، اے روڈ دے اوتے بساں ڈکن والے نوں ڈر لگے گا۔ سورج میں کتے چڑھ پے جلدی جلدی کم مارو، جلدی جلدی ڈاکا مار لو، چوری کر لو، سورج نہ کتے چڑھ پے۔ اگلے دن سمجھ سے صبح صبح آ رہے ہیں ایک گلے نوں لگیا انہیں ویکھیا بندے نوں مارنے شروع ہو کے دوڑ گیا۔ سورج تے چڑھن تو ڈر چوراں نوں ہوندا ہے۔ میں گل اور ایمان والے کو تو خوشی ہوئے گی نا، ایمان والے کو خوشی ہوئے گی یار صبح صبح دکان تے جاواں گے، صبح صبح اٹھاں گے، تہجد پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے، اذان سناں گے، قرآن پاک دی تلاوت کراں گے، کوئی ذکر کراں گے، درود پاک پڑھاں گے، تلاوت کلام پاک کر لیں گے، پھر کاروبار کریں گے، کوئی نہ کوئی کماواں گے۔ ایمان والے کو تو خوشی ہوئے گی نا۔ تے چور نوں ڈر ہے کہ صبح نہ ہوے کتے میں جلدی اپنا کام کراں، سورج نہ کتے چڑھ پے۔ چوروں کو سورج کے ڈر چڑھنے سے ڈر لگتا ہے، ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو بھی ایک سورج طلوع ہوا ہے۔ اس سورج کے طلوع ہونے سے چہرے کس کے روشن ہیں؟ دیکھنا ہوگا نا 12 ربیع الاول کو باہر چوک سے نکل کے بیٹھے ہیں، جڑے جھنڈے چوک کے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جڑے اٹھ کے چوکاں دے وچ نعرے لا کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی عزت و ناموس کا پرچم لہرا رہے ہوں گے، انہاں دے چہرے دے اوتے چودھویں دے چم تو زیادہ چمک تینوں نظر آئے گی۔ تے کسے دوجے پاسے ویکھے گا، ہو سکتا ہے تینوں کوئی اداں دی شکل بھی نظر آ جائے جہدے چہرے تے جغرافی پریشانی ہوئی کی جاتا ہے، یہ کی ہو رہا ہے، یہ کتنے لکھا ہے؟ بھئی چوروں کو ڈر لگتا ہے، ایمان والوں کو تو ڈر نہیں لگتا۔ کوئی چور ہو تو سورج کے چڑھنے سے ڈرے، ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے جب مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے اس کا سینہ بھی کھل پڑتا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم بھی نظر آتا ہے۔ تماسا گج ول کے کہنے ہیں کہ علیشان فرشان تے چرچے در یتیم دے، علیشان فرشان تے چرچے در یتیم دے، رتبے نعالی سب تو مدنی کریم دے، رتبے نعالی سب تو مدنی کریم دے، بے رب نے جگ منڈا پایا، اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، اور رب نے جگ منڈا پایا، اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، لکھ والی صدقے جائیے، لکھ والی صدقے جائیے، رب دی تقسیم دے، رتبے میں اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے۔ کیوں خوشی ہوتی؟ میرے سرکار فرماتے نے حکم آ گیا ہے، رب نے جد بنڈا پائیاں، اے بنڈ پئی ہوئی، کسی نے ذہن چاہے گا نہیں یہ شعر بھی جذبات کی ہے، یہ بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، صحیح بخاری، روحاں رب نے جدو رکھیاں نا جوڑ کے، جدو ساڑیاں روحاں بنائیاں تے کٹھیاں رکھیاں، امام بخاری فرماتے سرکار نے فرمایا جیڑی روح جدے نیڑے سی نا ایتھے دنیا تے آ کے انہوں دے نال ہی پیار ہو گیا، وما تناکر منہا اختلافا، تے جیڑی روح اوتھے جدی منکر ہو فیصلے اوتھے ہی ہوئے، بندہ اوتھے پہ گئی ہیں اصل نہیں پائیاں اوتھے پہ گئی ہیں، وما تناکر منہا اختلافا، جیڑی روح اوتھے جدے منکر ہو گئی اختلافا، ایتھے دنیا تے آ کے اودے نال اختلاف کرن لگ پئی، اور ہولی ہولی وہ اختلاف انتشار کو بدل گیا، جیڑی روح اوتھے جدے نال پیار کردی سی وہ ایتھے بھی اودے نال پیار کردی، جیڑی روح اوتھے جدی منکر سی وہ ایتھے بھی اودی منکر ہے۔ اساں کروڑ بار اپنے رب دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تیرا اربہ خربہ بے پناہ شکر ہے، تو جدوں ساڈیاں روحاں بنا کے رکھیاں نا تے کسی دی روح کرما والا شریف دے ڈیرے تے رکھ، کسی دی روح
مجدد پاک کی بارگاہ چ رکھ دیتی سرحان شریف. کسی دی روح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ڈیرے تے رکھ دی. کسی دی روح پاک پتن شریف رکھ دیتی. کسی دی روح چشتیاں شریف رکھ دیتی. کسی دی روح حضرت سلطان العارفین کے ڈیرے تے رکھ دیتی. کسی دی روح داتا صاحب کی بارگاہ چ رکھ دیتی. کسی دی روح حضرت شیخ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کی بارگاہ چ رکھ دیتی. کسی دی روح حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ کے بارگاہ تے رکھ دیتی. کسی دی قصر عارفہ تے رکھ دیتی. تے کسی دی روح مدینہ شریف رکھ دیتی. جی دی روح جی دے نیڑے وہ اسے نال پیار کردی ہے تے ساڈی روح مصطفیٰ کریم حضور دے کتے قریب رکھتی رب نے. تاں ہی اساں کہنے ہاں کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء حق نے سن کر ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਿੱਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰਦੀ. اور اگلی گل اس کو بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کا زنگ اتر جائے گا. حضور فرماتے ہیں المرء مع من احب، جڑا ایتھے جہدے نال پیار کردا ہے، جڑا اس دنیا تے جہدا ذکر کردا ہے، زبان تے اودے چرچے کردا ہے، تذکرے کردا ہے. المرء مع من احب، جڑا ایتھے جہدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن اودے نال ہی اٹھے گا. مسجد عائشہ صدیقہ میں آنے والوں، جو یہاں جس سے پیار کرتا ہے وہ وہاں اسی کے ساتھ اٹھے گا. جو کسی سیاستدان سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. جو کسی ڈاکٹر سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. جو کسی انجینئر کا دعوے دار ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. جو کسی نیک سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. جو کسی بد کا ذکر کرتا ہے وہ اس بدبخت کے ساتھ اٹھے گا. آج اپنی نیند چھوڑ کر یہاں آ کے نیند قربان کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ حدیث بیان کرتی ہے جو مصطفیٰ سے سچا پیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن مصطفیٰ کے ساتھ. اب وہ شعر پڑھتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھیں. عریشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، مل کے محبت سے پڑھ لیں. عریشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے. رب نے جگ بنڈا پایا اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں. رب نے جگ بنڈا پایا اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں. لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم دے، رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے. اچھا حضور جڑا آسمان والا سورج، اس سورج کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تو اس سورج کی شانہ کو فرق آئے گا، یہ روشنی میں فرق آئے گا. ان کو پرواہ ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں. وہ شانہ براؤ برا، وہ مقام براؤ برا.
وہ تک اس سورج تک کسی کی رسائی نہیں. گلاں جنیاں مرضی کر لیں سائنسدان, اس سورج تک کسی کی رسائی نہیں ہے. جہاں تک رسائی نہیں ہے جو کوئی اس طرح منہ کر کے جو مرضی کرے. لیکن ایک گل یاد رکھے, سورج کی طرف اگر منہ کر کے کوئی جھکے گا نا تو جھک ہو جائے اپنے منہ رکھے وہ اپنا منہ غلیظ ہو جائے گا, غلاظت ہو جائے اپنے منہ پہ پائے گی. سورج کی شان کوئی فرق نہیں آئے گا, سورج کی تابانی دے وچ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک مسئلہ یاد رکھیا جائے, اہل علم تشریف فرمانے سورج کی طرف اگر منہ کر کے کسی نے بے ادبی نال جھکیا نا سورج کا فرق تو نہیں آئے گا. یہ جڑا بندہ ہے نا تھکن والا لعنت ہے تے پائے گی لیکن کافر نہیں ہوئے گا. ایس سورج کی اگر کوئی توہین کرے گا اس بنیاد بھی اپنے ذاتی کسی وجہ تو تیز لگی ہے تو پریشان ہو کے بری نظر نہ لگے اچھا تو نہیں ہے لیکن کافر نہیں ہوئے گا. لیکن مدینے والا سورج جو ہوئے وہ بارے اگر کسی نے دل کے ہلکی جی بے ادبی سوچ بھی لئی تو دارا ایمان تو خارج ہو جائے گا. صرف وہ تباہ و برباد نہیں ہوئے گا, اللہ کریم ہوگی اس نحوست کی وجہ ہوگی نسلوں کو بھی تباہ و برباد گستاخ دینا نسلوں کے بھی تباہی ہو جائے گی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ کریم کی ذات اور سب کچھ برداشت کر لیں. اللہ پاک اپنے حبیب کی گستاخی برداشت کرے. جس نے بھی حضور کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کی تھی اللہ کریم نے انہوں نمونہ عبرت بنا. یاد رکھیں مشرق مغرب شمال جنوب دنیا تو بڑی کتاب کو نہیں تھی. قرآن تو قرآن ہے نا, کائنات کی کتاب ہے. قرآن تو لا ریب فیہ ہے نا, لیکن جڑے عقل دے بندے لبرلزم اور ملحدین ٹولا جڑا اس بھی گل سمجھی کھڑے نے سائنس نوں انہاں لئی دنیا دے ویکھو تے سی کدے گستاخ بچیا نہیں تے او دا حشر کی ہویا ہے. پچھلے ہفتے تو دیکھا نہیں سویڈن سے بڑی سپورٹ بھی دیتی ہے اس بات کو سجے کھبے بڑے سپورٹ کی گارڈ کوئی میرے تک پہنچ نہیں سکتا. تو میرے رب نے انہوں اتنا ذلیل کر کے ماریا. پیلی سرکار کی بارگاہ چل کتاب فرمان لگے اثر بیوٹی ساڈی سی. اللہ کریم ساڈے تے اتنا رحیم و کریم ہے, اس نے دیکھا میرے حبیب کے دیوانے اتنے تک پہنچ نہیں سکے, اتنا دور ہے. ورنہ حضور کے دیوانے ضرور پہنچ دے, دور ہے یا غفلت کر رہے جو بھی ہے. رب دی شفقت ہے, اللہ کریم نے وہ قرض جڑا ساڈے تے سی وہ آپ ادا کر کے انہوں ایسا ذلیل و رسوا کر کے ماریا کہ اس بدبخت دی شکل بھی پچھاڑن دے قابل نہیں. وہ دے نال جڑے سڑے پتہ نہیں لگ رہا کیڑا ہے, ایدا رب نے بے نام و نشان کر دیتا. ان نشان یہ کا ہوا لگتا سینکڑوں سالوں تو موجود ہے آج تک اور قیامت دی صبح تک اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. اپنے حبیب کی گستاخی برداشت کرتا ہے. فرعون کو اس نے ذلیل و رسوا کر کے گوتے دے کے مارا, لیکن مرن لگیا پانی پاک دیتا. مرن لگیا پانی پاک دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ڈائریکٹ دشمن سی, توحید کا دشمن سی, لیکن مرزا قادیانی چونکہ میرے حبیب کا دشمن سی ایسی گندی جگہ تے غلیظ کر کے چہرہ ہودا غلاظت وچ پا کے ماریا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے رب بڑا غیرت مند ہے, ہر شے برداشت کر لیتا ہے, اپنے حبیب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. دوستو اپنی نسلوں کی تربیت کو نئے فتنوں کو بچاؤ. نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہی جویں جویں قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھتے جائیں گے, بارش کے قطرے کی طرح فتنے زمین کے اوپر گریں گے. ان فتنوں کو بچاؤ. اے بڑا فتنہ موبائل نیٹ جہدے ذریعے ساری نسل تیزی کے نال بے راہی کا شکار ہو. اپنے نسلوں کو بچاؤ اور بچن گیاں ادوں جدوں انہاں دے دلاں دے وچ سچی حب رسول محبت رسول. انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سب کچھ بعد بناؤ, پہلے اپنے بچیاں کو عاشق رسول بناؤ. پہلے ایسے نسبت نال آپ نے فرمایا ہی کہ دودھ نو پہلے کاڑو, کاڑ کے انہوں مطلب ہے نا گھیو دا کڈو, مکھن کڈو, مکھن نو پھر کاڑو, پھر گھیو بناؤ, پھر انہوں پانی چ پا دو تے پھر کسے کنارے لگ جائے گا. تے جے ایدا ہی بچیاں دے ہاتھ بچیاں دا جڑا استاد ہے وہ نہ ماں پہلے بچیاں نو ماں پڑھاندی ہوئی
پھر وہ باپ کو سبق دے دینا جی، پھر وہ قاری صاحب کو لا دینا، پھر کہ سکولے چلے جانا کہ کالج یونیورسٹی تک چلے جانا کہ ہوں بچے کا سب تو بڑا استاد موبائل ہے. ماں بھی کہتی ہے کہ میرے صرف پریشانی لتھے تے اہلا موبائل تے آپ کارٹون پہ، تو کارٹون تھوڑے دیکھتے ہیں، وہ فحاشی اور ساری بیانی اور ایسے غلط عقائد، اور انڈیا کے جب کارٹون دیکھتے ہیں وہ بچے ویسے گمراہ ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ انہوں کے عقائد جڑے نے وہ ادھر جا رہے ہیں، نیٹ تک کی بھی رسائی ہوگی آہستہ آہستہ تباہی و بربادی کی طرف. اس لیے ضروری ہے کہ اساں پڑھیے بھی، بچوں کو پڑھائیے بھی، لیکن نال نال انہاں دی بنیاداں مضبوط کریے، پوری توجہ دیں انہوں نے اتنے، صرف یونیورسٹی اور کالج اور اساتذہ انہوں نے نہ لیں. ہر ماں ہر باپ کے اتنے لازم ہے وہ اپنے بچے کی آج کیئر کرے، وہ تربیت کا اہتمام کرے، اور وہ تربیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت شامل کر دیں، اہل بیت کی محبت شامل کر دیں، اصحاب کبار کی محبت شامل کر دیں، اولیاء کی محبت شامل کر دیں. میں عرض کر رہا آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جانا، بڑی توجہ کے نال سمجھنی ہے. یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا، یہ سورج بڑا شفیق ہے، بڑا شفیق اور رحیم. کس طرح یہ کرنا سب کے اتنے برابر نہیں. یہ نہیں ہوں بھی ہے بھائی امیران کا کوٹھا ہے یہ ذرا چار کرنا زیادہ دے دو شو ہے، غریب کا کوٹھا ادھر میرا ہی رکھنا ہے، ادا نہیں کرتا. بلکہ انڈیا ہے کہ چلو بھی ہندو نے ادھر چھڑ دیں، نہیں، سورج کی روشنی سب کے برابر نہیں سمجھتے. مصطفیٰ کریم وہ سورج نہیں، حضور دیا رحمتاں بھی سارے جہاناں دے اوتے، سارے جہاناں دے اوتے. امام لبانی اس کو بیان فرماتے ہیں، جواہر البحار آپ فرماتے ہیں ہوا رحمت للمؤمنین والکافرین. حضور مومنہ لئی بھی رحمت نے، حضور کافرہ لئی بھی رحمت. پوچھا گیا حضور کافرہ لئی رحمت کیتا ہوں، مومنہ لئی تو ہوئے ایمان والے لئی، ایک کافرہ لئی حضور کیتا رحمت نے. آپ فرماتے ہیں کافراں نوں جڑیاں نعمتاں لب رہیاں نے یہ بھی نبی پاک دی رحمت دے صدقے حضور نہ ہوندے تے کافر انہاں نعمت تو فائدہ نہ اٹھا سکتے. اور اگلی گل یہ جڑیاں نعمتاں اور رحمتاں کافراں دے اوتے فرمایا کافر کفر دی وجہ تو انہاں تے فوری جڑا عذاب ہونا سی وہ عذاب اللہ تعالی نے قیامت تک جڑا لیٹ کر دیتا. کفر کافر دے کفر تے جڑا عذاب دینا ہے اس عذاب کو اللہ کریم نے قیامت تک جڑا مؤخر کر دیتا. یہ لیٹ کی وجہ تو کیتا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب آپ ان میں ہیں اس لیے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کرتے. قیامت تک کے لیے جو کافروں کے عذاب میں بھی تخفیف ہے اور لیٹ کر دیا گیا ہے، یہ بھی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب. بلکہ امام سیوطی نے اس کو ہی اگے کیا، آپ فرماتے ہیں حضور کی رحمت کے وچوں تاں شیطان نوں بھی حصہ لگ گیا. اچھا شیطان نوں وہ کداں؟ تے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جڑی رات حضور کی ولادت ہوئی نا تے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتی یا اللہ میری تیری جنگ تے ہے شروع، لڑائی تو چل رہی ہے چلتی رہے گی، لیکن یا اللہ یہ تیری ذات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاناں دی رحمت تے سارے جہاناں دے وچ تک آ جائے تے ہے نا تے سارے جہاناں دی تمام ہی آ گا تے مینوں بھی اس رحمت تو حصہ تو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان بات تیری ٹھیک ہے تے تمہیں دس تو کی چاہنا ہے میرے حبیب دی رحمت چوں تینوں کی چاہیے؟ کہنے لگا یا اللہ جدوں تو مینوں کڈیا ہے نا جنت دے وچوں ذلیل و رسوا کر کے تے نال میرے اوتے تو ایک فرشتہ بھی چھڈیا، وہ فرشتہ مینوں دو موقع ماردا ہے، ایک موقع صبح ماردا ہے ایک شام نوں ماردا ہے. جڑا صبح موقع ماردا ہے وہ دی تکلیف شام تک رہندی ہے تے وہ شام نوں پھر موقع ماردا ہے تے رات نوں مینوں دی تکلیف محسوس ہوندی رہندی صبح تک. میں اپنا کام تو نہیں چھڈدا، کام تو میں کرنا جاتا لیکن درد میں تکلیف ہوتی ہے تو یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت سے جو میں نے حصہ رشتہ میرے اے دو موقع میرے بند ہو جانا. اللہ پاک نے فرمایا شیطان
تو میرے حبیب کی رحمت نے سمجھے ہی نہیں، تو صرف میں دو مکے ہٹوائے آج تو کو وڈی شاہ مانگدا سب مصطفیٰ نے صدقے تک وہ بھی عطا کر دوستو جیڑا رب شیطان نو حضور دی رحمت دے وچوں حصہ دین تو انکار نہ کرے اور شیطان دے اوپر بھی اس رحمت دے وچوں حصہ دے دے تے جڑے حضور دے میلاد دے جھنڈے اٹھا کے میرے سرکار نال محبت دا اظہار کر رہے حضور دی رحمت دے وچوں کتنا حصہ ہے غفر اللہ تعالی باطن دا نبینا حضور دا عاشق ہوئے نا عاشق ہوئے تے وہ دی ظاہری نظر چلی جائے تے یہ دے وچ حدیث صحیح ہے ابو داؤد میرے سرکار نے فرمایا اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو اور اس کی ظاہری آنکھیں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کو آنکھوں کے ضائع ہونے پہ اس کو جو صدمہ ہوا ہے اس دین کی خدمت کی وجہ سے اس نابینے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دیاں شانہ براؤ برا ایک مسئلہ یاد رکھا ہے حضور جس طرح سورج دیاں رحمتاں سب دلتے وسیع تے میرے سرکار دیاں رحمتاں سب دلتے لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھا ہے جڑا سورج ہے نا ساری زمین دا یہ سورج یہ دے کر کے کئی سورج جڑے کوئی سائنس کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں میری گل نوں اے جس ملکی وے دے وچ اساں رہ رہے ہیں نا اے جڑا نظام شمسی دے وچ اساں ہیں یہ دے وچ ہور بھی سورج ہے نا ہاں یہ دے وچ ہور بھی سورج ہے تقریباً کوئی 4 ارب سورج ہے ماشاءاللہ کتنا 4 آ سورج تے چھوٹا ہے 2010 دے وچ نواں جڑا انکشاف ہویا سی کہ یہ دے تو 320 گنا بڑا سورج ہے وہ دریافت تے ایک نہیں 4 ارب تے اس ایک نظام شمسی کی میں گل کر رہا ہوں نا یہ ایداں دی ملکی ویز کتنیاں نے کہکشاواں کتنیاں کہکشاواں نے کہکشاں میں گل کر رہا ہوں کتنیاں کہکشاواں نے کہندے نے کائنات چاہیے تک کوئی سائنسدان ایسا پیدا ہویا ہی نہیں جڑا یہ ثابت کر سکے کہ کائنات کہکشاواں کتنیاں نے اس قدر ارباں خرباں دی تعداد دے وچ ایسیاں کہکشاواں نے جنہاں دے وچ ارباں خرباں اور اس دے وچ کئی زیادہ ضربہ دیاں گے اس سے بھی زیادہ سورج موجود نے ہٹ رہے ہیں نویں بڑھ رہے ہیں پھر ختم ہو رہے ہیں ہر عطارد دا بکرا زہرہ دا بکرا زمین دا بکرا مشتری دا بکرا ہر ایک سیارے کے اوپر بکرے 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 ستارے تے انہاں دے سورج بکرے شرق غرب تے سورج بکرے شمال و جنوب تے سورج بکرے لیکن ہمیشہ یاد رکھیا جائے یہ کائنات میں سورج تو اربوں خربوں اس سے بھی کئی خربوں زیادہ موجود ہیں مدر بوار سلینا اللہ رحمت للعالمین جتنے بھی کروڑوں جہان ہو جائیں ہر جہان پہ رحمت ایک ہی ہے اور وہ رحمت مصطفیٰ ہے حضور ایک کوئی نہیں مصطفیٰ ایک کوئی نہیں مصطفیٰ صرف ایک کوئی نہیں اور کوئی حضور جیسا نہیں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی رحمتہ نے عرش فرش زمین آسمان تحت سرا عرش اللہ ہر جگہ دلتے بلکہ جب کل قیامت دن ہوئے گا کہ اس وقت جلی رحمت جڑی ہے یہ سورج کے ادواد برسا رہا ہوئے گا لیکن وہ سورج وہ اس وقت سراپا رحمت ہو سراپا شفقت ہو سارے انبیاء بھی حضور دی بارگاہ تے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء لوگ کہتے ہیں تسی میلاد کیوں مناتے ہو اے ظالموں کدے سوچو تا صحیح قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوں گے تے عرض کرن گے انت من ذریتی حضور تسی میرے بیٹے ہو انت من دعوتی تسی میری دعا بھی ہو میرے بیٹے بھی ہو اج میں تواڈے کول چل کے آپ آیا تے سارے نبی بھی لے کے آیا سارے رسول بھی لے کے آیا تے حضور میرے سرکار فرمان گے جی میں تانوں پہچان لیا ہے تسی میرے جد امجد ہو تسی میرے دادا جان ہو تسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو دسو کداں تشریف لے آئے ہو آپ عرض کرن گے اس وقت بارگاہ نبوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فجعلنی من امتک یا رسول اللہ آقا مینوں بھی اپنا امتی بنا لو اج قیامت دا دن ہے مینوں اپنا امتی بنا لو
اعلیٰ حضرت درجہ بھی کسی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اچھا دوستو، اپنا وقت چونکہ سوا گھنٹہ تقریباً ہو گیا، میں ایک بار کر کے اپنی گفتگو ایسی ختم کرنا، میں نے بتاتا اس وجہ سے تقریباً وقت پہلے زیادہ آگے چلا گیا۔ اے جڑا سورج ہے نا، یہ دیاں کرنا سب تے عام نے، لیکن سارے خطہ ارضی کو برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اے میں ہونا آیا تھا ہرون آباد، تے ہرون آباد کے قریب میں جدوں نکلیا کھاٹاں تے تے بڑیاں فصلاں سن، گجینی کے نال اتنے تک میرے کافی فصلاں نظر آئی۔ تے اگے جتنا ہی میں ڈھابا پہنچیا نا، تے میں چشتی صاحب کو پوچھیا، اویس صاحب بھی سن نال، میں کہ یار یہ ایتھے نہیں کوئی فصل، ڈھابا تے کول ایتھے کوئی فصل نہیں ہے، کوئی پودے نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی جناب اس باغ نہیں، تے اے پیچھے پیچھے تے فصلاں ہیں نہیں، یہ کی وجہ ہے؟ سوچن لگ پہ ایسا میرے ذہن چایا میں کہ ہاں گل سمجھ آ رہی ہے، زمین کہتی تو ہے کہ یا اللہ یہ چنگی طرح سورج نے بن کی ہے اور پرلے پاسے بڑیاں فصلاں ہیں۔ اچھا وہ اگے لنਘ کے قبولیا لائے تھے، اتنی بھی بڑیاں فصلاں تھیں نیڑے نیڑے، بڑے پھل فروٹ باغات سارا کچھ ہے۔ اتنے نہیں ہے ڈھابا دے کول سیب ہی سیب تے شور ہی شور تے کلر ہی کلر تے بنجر ہی بنجر، تے زمین کہندی ہے سورج تو میرے نال زیادتی کیتی، ادھر تو بڑیاں تو فصلاں اگانا ہے تے میرے نال زیادتی ہوئی ہے۔ سورج کا تو قصور نہیں نا، سورج کی چھاواں تے برابر پہ رہی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی اتنے بھی، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی سانوں تو کچھ نہیں لگیا، پتہ نہیں سانوں تو اج تک نہیں لگیا، پتہ نہیں تھی کتوں آتے مدینے والا دن ہے، کرم والے لگتا ہے، مجدد پاک کی بارگاہ تو آ خیر لگ گیا، سانوں تو اج تک نہیں لگیا، لگتا اس سے زمین میں جڑی چنگی ہو گئی، ساری زمینوں میں خیر نہیں لگتا، جڑی میرا زمین ہوے اچھی زمین ہوے تے اے خیر بھی اس سے بھی لگتا ہے، اے جڑی بنجر زمین ہوے نا، سڑی زمین ہوے، بنجر زمین ہوے، کھادی زمین ہوے، سیم والی زمین ہوے، کلر والی زمین ہوے، اوتھے جنہ مرضی ہل پھیر لو، کھاد بھی ڈبل پا لو پاویں، جنی مرضی سپرے کر لو، اوتھے فصل نہیں ہوندی۔ اور رولا سورج کا نہیں ہے، رولا زمین کا ہے۔ پہلے اپنی زمین کو پاک کر، ایدے جو گندگی کٹ، ایدے جو غلاظت کٹ، ایدے جو حسد کٹ، ولیوں دا بغض کٹ، نبیوں دے خلاف جڑی بدبختی دل تے چھائی ہے وہ کٹ، سب کچھ صاف کر، تے صاف کر کے پھر پتہ کی کر، پھر یہ تے عبادت دا ہل پھیر، پھر عبادت دا ہل پھیر، تے ہل پھیرن تو بعد عبادت دا پھر یہ تے تقوی دا بیج لا، تے جدوں تقوی دا بیج لگ جائے تے پھر وہ دے اوتے قرآن پاک دی کھاد پا، پھر سورہ الکوثر دی کھاد پا، پھر قد نرا تقلب وجهک فی السماء، پھر ایدا پانی لا، پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر اس دا پانی لا، تے جدوں یہ لگ جائے تے پھر اس تو بعد بھی کام ختم نہیں کرنا، پھر اوتے درود پاک دا سپرے بھی کر، جدو درود پاک دا سپرے ہو جائے گا تے نال تھلے کچھ پانی بھی لگ جائے گا تے تھوڑا بہت سوکا رہ بھی گیا نا، تے پھر میرا مدینے والا رحمتاں دی برسات فرما دے گا، تے جدو برسات ہوئے گی تے پھر پھل لگے گا، تے پھر تقوی تیرے چہرے تو نظر آئے گا۔ پہلے اپنے دل کو پاک کر، تے پاک کدوں ہوئے گا؟ اس دھرتی کو صاف کر کے مدینے دی طرف رخ کر، تے اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھ کے پڑھ، کی پڑھ؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے
سے چھپ جانے والے اور برستا نہیں دے کر ابر رحمت برستا نہیں دے کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے خلیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خلیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے فوجی صاحب نے جڑا آسمان والا سورج ہے نا اتنی کرنا کا رنگ تاج محل کے اتنے دور ہوتا ہے سیف الملوک جھیل تے کرنا کا رنگ ہور ہو جاتا ہے دریا ستلج کے اتنے جب یہ رنگ پہنتے یہ کلر ہور ہو جاتا ہے سیف الملوک جھیل کے اتنے یہ کلر ہور ہو جاتا ہے اگلے دن میں بنجوسا جھیل گیا کشمیر اتنے یہ کلر ہور سی مینوں ایسا فرما رہے جی بنجوسا جھیل کوئی نات پڑھیو ضرور سنانی تے اے سورج کا ایک ہی ہے خودی تجلی بھی ایک ہے ایک کلر کیوں مختلف ہو جاتا ہے بھئی ہم نے نہیں جی نقش بندی تے اتنا کرتے ہیں چشتی اتنا کرتے ہیں سور بندی اتنا کرتے ہیں اے قادری کا بکرا رنگ ہے گل ہے نا اور یہ سارے ہی رنگ گئے ہیں سورج دی کرن سورج دی روشنی ایکو ہے تجلی ایکو ہے اگے ظرف بکھرے بکھرے ہوتے ہیں بہت پریشان نہ ہویا کرو اور جتھے سورج دی کرن چمکتی ہے جداں دا ظرف ہوئے اتنا دی بن کے چمکتی نقشبندیاں تے چٹے رنگ دی چمکتی ہے سبحان اللہ سیدھا تین رستہ مدینہ شریف کی طرف جانا دوستو یہ خاص موقع ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا اس موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کی سورت سرکار کی محبت کوشش کرو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک اس کا اہتمام کرو اپنے اپنے گھراں دے وچ روزانہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک اس کا اہتمام کرو کوشش کرو اپنے اپنے بچیاں حضور کی سیرت دے اوپر ایک کتاب ضرور پڑھاؤ سیرت رسول عربی علامہ نوربخش توکلی صاحب چھوٹی جی کتاب ہے سیرت وہ کم از کم پڑھا بڑی کتاب پڑھانی ہے ضیاء النبی شریف پڑھا بچیاں دا ایمان تازہ ہے ساری نسلوں دا ایمان بچ ہے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان شریف قرآن مجید کی تفسیر اور پھر جڑے بھی اتنے احباب بیٹھے نے اپنے عقائد کو پہچان بھی مکتوبات شریف تصوف میں بڑی خوشی ہوئی میں آتے ہی سب تو پہلے مسجد کا لائبریری دیکھی میں کہ یار بہت اچھا کام اور بڑا نفیس کام تجھی کروایا بچیاں کی لائبریری کا نوجوانوں کی لائبریری کا اہتمام کیا بہت عمدہ کتاباں یہ بہت اچھا موقع ہے دوستوں لیے کہ تو کتاباں پڑھو بیٹھ کے مطالعہ کرو میں آخر دے اتنے جڑا صاحب نے فرمایا 2 شعر پڑھ کے اپنی گفتگو سے بیٹھنا ایک باری محبت کے نام درود پاک پڑھنا میں
بچپن تمنا تھی میرا بچپن، اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نوازوں سے گلی میں کھیلتا